تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پیج کی وساطت سے اس وقت چونکہ ہم آزاد کشمیر میں بھی اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن میں جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر 2011 سے 16 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان 5 سالوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں بڑے وزرائے اعظم آئے، بہت ساری حکومتیں آئیں، لیکن یہ کریڈٹ ہر صورت قیمت پہ چودھری عبدالمجید کو ہمیشہ تاریخ میں دیا جاتا رہے گا۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت سے پہلے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا جو آزاد کشمیر کے، ان کی قیادت میں جو حکومت بنی تھی 2011 سے 16 تک، اس نے جو آزاد کشمیر میں میگا پروجیکٹس دیے، اس نے جو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے کام کیے، محدود بجٹ ہونے کے باوجود، کیونکہ آج کے بجٹ کا اور اگر چودھری عبدالمجید صاحب کی حکومت کے بجٹ کا موازنہ کیا جائے تو ڈیولپمنٹ بجٹ آج 24.5 ارب روپے ہے، اور اس وقت جو بجٹ تھا وہ 9.5 ارب روپے تک جاتا تھا جو چودھری عبدالمجید صاحب کی حکومت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 میڈیکل کالجز آزاد کشمیر کے اندر دیے گئے، حالانکہ اس سے پہلے بھی مسلم کانفرنس سے جو بعد میں نون لیگ بنی ہے، تو یہی لوگ حکمران تھے ہمیشہ سے 50 سال سے، اور ایک میڈیکل کالج کے لیے اضلاع کو لڑایا کرتے تھے۔ کبھی پونچھ میں جلوس نکلتے تھے، کبھی مظفر آباد میں جلوس نکلتے تھے، کبھی میرپور میں جلوس نکلتے تھے، اور لوگوں کو اضلاع کی بنیاد پر آپس میں لڑایا جاتا تھا، لیکن ایک میڈیکل کالج نہیں بنا سکے تھے۔ چودھری عبدالمجید کی حکومت نے 3 میڈیکل کالجز آزاد کشمیر میں دیے، اسی طرح سے 5 یونیورسٹیز بنائیں، اسی طرح سے انفراسٹرکچر پورے آزاد کشمیر میں بلڈ کیا، ایجوکیشن پیکیج دیا، ایجوکیشن پالیسی دی، ہیلتھ پیکیج دیا آزاد کشمیر کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید کی حکومت میں جتنے لوگوں کو روزگار ملا وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور آج بجٹ 3 گنا ہونے کے باوجود نون لیگ کی جو 2016 میں حکومت آزاد کشمیر کے اوپر مسلط کی گئی، چونکہ وہ عوام کی منتخب حکومت نہیں تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف آج جو جن کرائسز کا شکار ہیں، جن مشکلات کا شکار ہیں، یا سخت لفظ اگر میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنا چاہیے کہ جو آج وہ در بدر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، جن کے ساتھ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو حق خود ارادیت دیں گے، آپ انہیں آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان میں بھی آپ نے ان کا حق چھینا، اور ان کے جو ووٹ کا حق تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا، اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت کو مسلط کیا گیا۔ اور جو نون لیگ کی حکومت آزاد کشمیر کے اندر مسلط کی گئی، اس وقت وفاقی وزراء پورے آزاد کشمیر میں آ کر جو تقاریر کرتے تھے ان کا کیا تھا؟ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں تو میرے ڈسٹرکٹ میں جا کے میاں نواز شریف صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم یہاں پہ ہارٹ کا ہاسپٹل بنائیں گے۔ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم یہاں پہ فل ایکوپڈ ہارٹ ہاسپٹل بنائیں گے، لیکن آج جب 5 سال گزر گئے، ان کی حکومت آزاد کشمیر میں ختم ہو گئی، پاکستان میں ان کا بوریا بستر گول ہو چکا، اور مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ ہمیشہ کے لیے گول ہو چکا، تو اس وقت آج اس ہاسپٹل کی صرف تختی باغ میں موجود ہے میاں نواز شریف کی، کوئی ہاسپٹل کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کے وفاقی وزراء نے ہمارے ایک گاؤں میں جا کے باغ میں یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم میاں نواز شریف موٹر ویز بنانے میں بڑا نام رکھتے ہیں، تو ہم آزاد کشمیر میں موٹر ویز بنائیں گے، ایسی روڈز بنائیں گے کہ جن کی مثال دی جائے گی۔ لیکن آج اگر آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو کوئی ایک مین روڈ بھی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں بنا سکے ان 5 سالوں میں۔ صرف اور صرف انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ میں یہ سارا ڈیولپمنٹ فنڈ ادھر دے کر اپنے ایم ایل ایز کو 5-5 8-8 کروڑ روپے سالانہ دیے، اور جن کے ذریعے چند ایک کچی سڑکیں بنائی گئیں، اور ان کچی سڑکوں کے نام پہ بے پناہ کرپشن کی گئی۔ ان کے وفاقی وزراء نے کہا تھا کہ ہم تحصیل یونین کونسل لیول پہ ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے،
آج پورے آزاد کشمیر میں مجھے بتائیں کہ کون سی یونین کونسل ہے جس میں کوئی ایک ماڈل ہاسپٹل بنایا گیا ہو۔ اس لیے جب اس حکومت کو مسلط کیا گیا تھا، چونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں تھی، چونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی تھی، چونکہ یہ عوام کی مرضی سے نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے انہی کی خدمت کی جن کی وجہ سے وہ وہاں پر آزاد کشمیر میں مسلط ہوئے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جو آزاد کشمیر میں 5 سال گزری ہے، اس نے جتنی کرپشن کی ہے ان 5 سالوں میں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے جو فنڈز، میں یہاں ڈیولپمنٹ فنڈ جو جس طرح میں نے کہا کہ 24.5 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، 24.5 ارب روپے کو اگر آپ جمع کریں 5 سال میں تو یہ لگ بھگ 125 یا 22 ارب روپے بنتے ہیں، جن کو اگر ان کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے آزاد کشمیر کے جو حلقے ہیں 29 حلقے، تو یہ 4.25 ارب روپے تک ایک حلقے کو آتا ہے۔ اس حساب سے میرے ڈسٹرکٹ میں ان کا تقریباً 12.5 سے 13 ارب روپیہ جو ہے وہ باغ میں لگنا چاہیے تھا میرے ڈسٹرکٹ میں، اور اسی طرح سے اسی ایوریج سے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ لیکن آپ اگر باغ میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں یہ لا سکے، کوئی ایسا کام یہ نہیں کر سکے کہ جس کو یہ دکھا سکیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھا، جو باغ کا حصہ تھا 12.5 سے 13 ارب روپے، ہم اس کا حساب مانگتے ہیں، باغ کے لوگ اس کا حساب مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے 122 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا آزاد کشمیر میں ان 5 سالوں میں، جو یہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ انہوں نے خرچ کیا، اس کا حساب پورے آزاد کشمیر کے لوگ مانگتے ہیں ان سے۔ تو میں یقینی طور پر یہ کہوں گا کہ آج چونکہ پھر الیکشن کا بگل بج چکا ہے، اور اب الیکشن کے آنے والے 2-3 ماہ میں ہم انتخابات میں جا رہے ہیں، تو میں آزاد کشمیر بھر کے لوگوں سے، بالخصوص آزاد کشمیر کے نوجوان جو ہیں، چاہے میری بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں، میں ان سب سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ الیکشن محض صرف اور صرف الیکشن نہیں ہے کہ جو روٹین کا ایک الیکشن ہوتا ہے ہر 5 سال بعد اور پھر الیکشن ہوتا ہے۔ یہ الیکشن ایسے حالات میں ہونے جا رہا ہے کہ جب سب سے اہم بات جو ہے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو 5 اگست کو جو ایک ہندوستان نے اپنی جو جبر کے ذریعے ان کشمیریوں سے جو ان کا آرٹیکل 370 اور 35A اس کو ختم کیا، اور اس کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے جس جبر کا شکار کیا وہاں پہ کشمیر میں لوگوں کو، جس بربریت کا سامنا کر رہے ہیں کشمیر میں، آج وہاں پہ جو کشمیر کی جو ماں ہے، کشمیر کی جو بہن ہے، جس کی آس اور امید جڑی ہوئی ہے اس طرف، جو جس کو ہم تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، ہمیں ان کی اس آس اور امید کو جو ہے وہ آس اور امید کو صحیح اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کی آس اور امید ہیں، اور ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ان کے لیے ان کی لڑائی لڑیں گے۔ اسی طرح سے اس مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پہ جو نوجوان، آپ جس جذبے سے پاکستان کا پرچم اٹھا کر وہاں پر اپنی قربانی دے رہا ہے، اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، وہاں پہ اپنے جو بزرگ اپنی اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کا پرچم اٹھا کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس طرف تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں جو نوجوان ہیں ان سب کو بھی، اور اسی طرح سے پاکستان بھر میں جو پاکستان کے لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں ہم ان کی جو ایک توقع ہے اس طرف کے لوگوں سے، ہم اس پر پورا اتریں گے، اور ان کی جو آواز ہے وہ ہم ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، اور کشمیریوں کی جو حقیقی منزل ہے، جو حق خود ارادیت، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جو وعدہ پوری دنیا کا وعدہ ہے، UN کا وعدہ ہے، خود ہندوستان کا وعدہ ہے، پاکستان کا وعدہ ہے، ہم اس حق کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اب فیصلہ کن جدوجہد کا ٹائم آ چکا ہے، اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں بعض اوقات ایسے ٹائم آتے ہیں کہ جو بڑے فیصلہ کن لمحات ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ آنے والا جو وقت ہے یہ بڑا ہی فیصلہ کن وقت ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ بھی بڑا فیصلہ کن الیکشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تقریروں سے اور باتوں سے نہیں، بلکہ ہمیں عملی طور پر عملی سیاسی جدوجہد، چونکہ باعثیت قوم ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ، اور اپنا حق جو ہے کہ خود ارادیت، اس کے لیے دنیا کی توجہ حاصل کرنی ہوگی۔ اور اس میں بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے جو کشمیری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو کشمیری بستے ہیں، ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگ بھی ان کی آواز بنیں، باہر نکلیں، اور ایک قوم کے طور پر کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہم اپنے اس حق کا دفاع کر سکیں اور اپنا حق لے سکیں۔ میں یقینی طور پر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو انتخابات ہیں، ان انتخابات میں پھر سے ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ وفاق میں حکومت ہے، اور کشمیر جو ہے، کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات کو ہی کشمیریوں کی تذلیل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کشمیری تو وہاں پہ ہندوستان میں جہاں ہندوستان میں بی جے پی 2/3 میجارٹی کے ساتھ حکومت میں تھی، اور بندوقوں کے سائے تلے وہاں پہ الیکشن ہوتا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے مسترد کیا تھا بی جے پی کو، اور انہوں نے وہاں پہ کشمیر کے جو لوگ تھے ان کو ووٹ دیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ بڑا فیصلہ کن الیکشن ہے، یہ کشمیریوں کے تشخص کو بحال کرنے کا الیکشن ہے، یہ کشمیریوں کی جو عزت ہے اس کو بحال کرنے کا الیکشن ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور کشمیر میں حکومت وہی بنے گی جو کشمیر کے لوگ بنائیں گے، اور کشمیر کے لوگ یقینی طور پر وہی حکومت بنائیں گے جو کشمیر کے لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے گی، جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گی۔ میں اس توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اپنے جو پروگرام جو چیئرمین بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں پروگرام دیا تھا، میری یہ یقینی طور پر انشاءاللہ رائے اور تجویز بھی ہوگی اپنی پارٹی کو، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس نعرے کے ساتھ ہم نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا تھا، جو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھی بالکل اسی نعرے کے ساتھ الیکشن چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ اسی نعرے کے ساتھ الیکشن میں جائے گی کہ ہمیں بھی حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جو نعرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کشمیریوں کا نعرہ ہے۔ اور چونکہ اب بات صرف محدود اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات نہیں، بات حقوق کی ہے، تو جو حقوق کی بات ہے وہ صرف ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر آصف علی زرداری صاحب سے لے کر، اور اسی طرح سے آج چیئرمین بلاول نے گلگت میں جس طرح وہ نعرہ دیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ کشمیر میں بھی اس نعرے کے ساتھ ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتیں گے، اور آزاد کشمیر کے اندر حقیقی معنوں میں ایک عوامی اور جمہوری حکومت آئے گی، جو حکومت آزاد کشمیر میں اس وقت مہنگائی سے تنگ بے روزگار لوگوں کو ان کا باعزت اور باوقار روزگار فراہم کرے گی۔ اس لیے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے کشمیر کے بہت سارے نوجوان، چونکہ کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے، کشمیر میں روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں، تو اس وقت جو کشمیری نوجوان جو بیرونی دنیا میں جو اپنی محنت کر رہے تھے، اپنا روزگار تھا ان کا، تو اس کرونا کی وجہ سے ان سے وہ روزگار چھوٹ گیا، اور ایک بڑی تعداد میں ہزاروں کے حساب سے کشمیر میں نوجوان واپس آئے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی ان نوجوانوں سمیت جو ہمارے ہزاروں کے حساب سے پڑھے لکھے بے روزگار بہن اور بھائی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کی امید بنے گی، اور آزاد کشمیر میں جب پیپلز پارٹی آئے گی انشاءاللہ تو روزگار بھی لائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور بھی لائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی انشاءاللہ صحت کی اچھی سہولتوں کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے وہ اپنی حکمت عملی لائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو تعلیم ایک عام اور غریب آدمی کے بچے کو اس کی دہلیز تک دینے کا جو وعدہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک پارٹی کی قیادت کا، ماضی کی طرح اس میں مزید اس میں بہتری لائے گی، اور وہاں پہ یہ یقینی بنائے گی اس کو کہ غریب کا بچہ بھی پڑھ کر باعزت اور باوقار اس ریاست کا
شہری بن سکے اور اس ریاست کی آزادی سے لے کر اس ریاست کی ترقی تک اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں سوشل میڈیا پیج جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس کی وساطت سے میں تمام سننے والوں کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ شاہین ڈار صاحبہ کا اور ان کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز جو مساوات ایک رسالہ تھا پیپلز پارٹی کا، اس کی کمی کو پورا کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والے عرصے میں آپ اس پیج سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر زمرۂ کرام کی طرف سے یقینی طور پر جو نظریاتی اور فکری تربیت کا عمل ہے اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔